اللہ اللہ اللہ۔ یہ سورہ قوف ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی قوف آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسی طرح قیامت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قوف اللہ اعلم بمرادی و اسرار کتابی۔ یہ حروف مقطعات ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں یہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا حصہ ہیں لیکن ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، ایسا قرآن جو بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا وہ قرآن جو بڑا بزرگی والا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جبکہ کتابیں اور بھی ہیں، لیکن جو رتبہ اور مقام قرآن پاک کا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی تو بہت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن جو مرتبہ اور مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو فرمایا قسم ہے قرآن کی، وہ قرآن جو بزرگی والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا ہے ان کافروں نے اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ پس کہا کافروں نے یہ چیز ہے بڑی عجیب کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے جب ان کے پاس آیا، یعنی قریش کے خاندان سے، انہی عرب کے لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو وہ تعجب کرنے لگے۔ بل عجیبو، تعجب کرنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہمارے جیسا انسان جو ہے یہ نبی بن گیا۔ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبی اگر آئے گا تو کوئی فرشتہ آئے گا، وہ یہ سوچتے تھے۔ جب ایک انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے رتبے پر بٹھایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا تو یہ تعجب کرنے لگ گئے کہ یہ کیسے نبی بن گئے۔ پھر ان کو یہ بات صرف اتنا ہی تعجب نہیں تھا کہ یہ انسان نبی کیوں بن گیا، بلکہ وہ یہ بھی تعجب کرتے تھے کہ یہ ایک مکے کا غریب اور یتیم آدمی جو بچپن میں سے یتیم ہوا، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی ہوتا کوئی چودھری وڈیرا، کوئی مالدار، کوئی سرمایہ دار بندہ ہوتا جس کے نوکر چاکر ہوتے، باغات ہوتے۔ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو کیوں نبی بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ تعجب کر رہے ہیں کافر لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ڈرانے والا بنا دیا۔ پھر فرمایا یہ کافر اس سے علاوہ ایک اور بات سے زیادہ تعجب کرتے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں پھر دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو مشرک آگے سے کہتے ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہمارے اجزاء مٹی میں بکھر جائیں، پھر دوبارہ مٹی سے ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں بہت عجیب بات ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ ان کا یہ تعجب ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً جانتے ہیں ہم وہ چیز، وہ تمہارے اجزاء جو کم کر رہی ہے زمین ان میں سے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے بڑی محفوظ، لوح محفوظ، اس میں لکھا ہے زمین جو کم کر رہی ہے ان کے اجزاء کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی جو مردہ زمین میں رکھا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا ماس وہ ختم ہو کر زمین کے اجزاء میں مکس ہو جاتا ہے، پھر چند سالوں کے بعد اس کی ہڈیاں بھی مکس ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تمہیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کون کون سی اجزاء مٹی کے ہیں، کون کون سے انسان کے ہیں، ہمیں ان اجزاء کا پتہ ہے اور ہم انہی اجزاء کو الگ الگ کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور روایات میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کفن چور تھا، اس کفن چور نے پہلے تو کفن چراتا تھا، بعد میں اس نے کاروبار کر لیا اور اس نے
کافی کاروبار میں ترقی کی، پیسہ کمایا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا میری ایک وصیت ہے، سب قسم اٹھاؤ کہ میری وصیت پر عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ کہتا نہیں، قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھوائی، قسم اٹھا لی تو کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا دینا، لکڑیوں پر رکھ کے جلا دینا، راکھ کر دینا۔ جب اس کی راکھ بن جائے تو اس راکھ کو اٹھا کر کچھ دریا میں پھینک دینا، سمندر میں پھینک دینا، کچھ پہاڑوں پر بکھیر دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، بس یہ تم نے عمل کرنا ہے۔ وہ بڑے حیران بھی ہوئے بچے، لیکن چونکہ قسم اٹھا لی تھی انہوں نے ایسے ہی کیا، اور بعد میں اس کو جلایا اور جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بعد میں جب اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور اس کو اسی کے جہاں جہاں اس کے اجزاء تھے، پانی میں، ہوا میں، پہاڑوں پر، ان سب اجزاء کو اللہ نے حکم دیا اکٹھے ہو کر دوبارہ انسان بن جاؤ۔ جب وہ انسان بنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا، تو نے کیوں ایسے کیا؟ کہنے لگا یا اللہ میرے پاس بد عملیاں بہت تھیں، گناہ بہت تھے، میں ڈرتا تھا تیرے سامنے کھڑا ہونے سے، میں نے اس ڈر اور خوف سے کہا کہ چلو میرے اجزاء بکھر جائیں گے پھر کیسے ہوگا، میرا مشکل ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا سمجھتا تھا ہم تجھے اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ہم نے تیرے سارے اجزاء کو جہاں جہاں تھے اکٹھے کر کے دوبارہ تمہیں بنا دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں سب پتہ ہے زمین کے کس حصے میں تمہارے کون کون سے اجزاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرمایا تو نے یہ کیا کیوں؟ وہ آدمی کہنے لگا یا اللہ مجھے خوف تھا تیرا کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر میں کیا جواب دوں گا، تو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے، مجھے ڈر لگتا تھا۔ تو چونکہ تھا مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بخشش کر دی کہ تو نے میرے خوف سے ایسے کیا۔ فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاء، بلکہ جھٹلایا ان مشرکوں نے حق بات کو جب آئی ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پھر وہ ایک الجھی ہوئی بات کے اندر پڑے ہیں کہ وہ الجھی ہوئی بات ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا۔ فرمایا آؤ قبر اور حشر کے منکرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میری قدرت کو دیکھا نہیں ہے، ذرا غور کرو تمہیں پتہ چلے کہ آخرت میں کیسے میں تمہیں زندہ کروں گا۔ فرمایا افلم ینظروا الی السماء، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر، ذرا اوپر تو نظریں گھماؤ، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس آسمان کو بنایا، وزیناہا، ہم نے اس کو مزین کیا، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس آسمان میں کہیں بھی دراڑ، اتنا بڑا آسمان ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اور ایسے کھڑا ہے اللہ کی قدرت سے، کوئی کہیں دراڑ نہیں ہے، اور رات کو یہی آسمان ستاروں سے جگمگانے لگتا ہے۔ فرمایا اتنے بڑا آسمان جس ذات نے بنایا ہے کتنی بڑی طاقت والا ہوگا۔ پھر فرمایا آؤ زمین کو دیکھو، والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، ڈال دی ہم نے ان میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، تازہ سبزیاں، آپ دیکھیں میتھی، شلجم، کھیرے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا منزلنا من السماء ماء مبارکا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو جو بڑا مبارک ہے، بارش کا پانی آتا ہے، فانبتنا بہ جنات وحب الحصید، اگایا ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات کو اور کٹی ہوئی کھیتیوں کے دانے، گندم کے دانے ہوتے ہیں، مکئی کے دانے ہوتے ہیں، چاول کے دانے ہوتے ہیں، یہ کٹی ہوئی کھیتیوں کے دانے ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پیدا کیے۔ والنخل باسقات لا تدع نضید، اور کھجوروں کو دیکھو کہ فرمایا بہت لمبے لمبے اس کے خوشے، تہ بتہ خوشے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک خوشے پر 10-10 کلو کی کھجوریں لگی ہوتی ہیں، یہ ہم نے بنائی ہیں، رزقا للعباد، یہ رزق ہے بندوں کا، کہ کیسے ہم نے پھل فروٹ بنائے، سبزیاں بنائی، اناج بنائے، تم کھا رہے ہو، اور صرف اتنا ہی نہ دیکھو کہ سبزیاں پک رہی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، فرمایا یہ سب چیزیں بنا کر ہم نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِبَلْدَةً مَيْتًا، زندہ کیا ہم نے اس پانی سے مردہ شہر کو۔ بس فرمایا آخری بات یہ ہے کافرو، کَذَلِكَ الْخُرُوجِ، ایسے ہی تمہارا زمین سے نکلنا ہوگا۔
جیسے ہم نے اپنی قدرت سے یہ چیزیں زمین سے نکالی ہیں، فصلیں بنائی ہیں، اناج نکالا ہے، ایسے ہی زمین کے اندر سے فرمایا، یہ روایات میں ہے قبروں کے اندر سے مردے ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قبر اور حشر کے منکروں، اگر تم اللہ کی قدرت کو دیکھو، آسمان کو، زمین کو، ان چیزوں کو، تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے جو ذات اتنا کچھ بنا سکتی ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔